یہ تو رات کو 10 بجے معلوم ہوا کہ رئیس کو اس کے نئے فلیٹ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے رئیس کے قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ اوہ! میں نے متاسفانہ انداز میں سانس خارج کی، پھر کہا، مقتول کا یہ سرپرائز تو آپ کو بہت مہنگا پڑا۔ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، کیا مقتول پہلے بھی اس قسم کی اہم خانہ حرکتیں کرتا رہتا تھا؟ اہم خانہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ البتہ اس کی اکثر حرکتوں اور فیصلوں کو عجیب و غریب کہا جا سکتا ہے۔ اسے نت نئے تجربات کا بہت شوق تھا، مثلا دوسری شادی کا تجربہ، نجومی کی پیش گوئی پر ایمان لاتے ہوئے اپنے کاروبار لپیٹ دینے کا تجربہ، کسی لکھت پڑھت کے بغیر ایک بھاری رقم آپ کے کاروبار میں لگانے کا تجربہ، اور اپنے نئے فلیٹ پر سرپرائز کے بہانے بلا کر آپ کو قتل کے اس کیس میں پھنسانے کا تجربہ۔ میں نے قدرے مزاحیہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، ہے نا؟ یہ سب تو اپنی جگہ درست ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ لیکن میں مقتول کو قصوروار نہیں کہوں گا۔ میرے تجربے کے مطابق مقتول دل کا بہت اچھا تھا۔ ہماری دوستی کافی پرانی تھی، کبھی ہمارے درمیان کسی بدمزگی نے جنم نہیں لیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے اور مجھے یقین ہے اس معاملے میں رئیس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جس کسی بھی شفاق شخص نے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے، وہی مجھے اس کیس میں پھنسانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ پتہ نہیں وہ بدبخت کون ہے۔ وہ بدبخت جو کوئی بھی ہے، زیادہ عرصے تک قانون کی نظر سے نہیں بچ سکے گا۔ اسے بہت جلد گرفت میں آنا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سنسنی خیز لہجے میں کہا، پھر ملزم سے پوچھا، خٹک صاحب، مقتول کا سٹائل جتنا بھی سادہ اور اعتماد سے لبریز کیوں نہ ہو، مگر آپ تو پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ تجربے کار بزنس مین ہیں۔ آپ نے مقتول سے 4.25 کروڑ روپے لے کر اپنے کاروبار میں لگائے اور کوئی ایگریمنٹ وغیرہ تیار نہیں کروایا۔ یہی کوتاہی بلکہ کاروباری غفلت آج آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ ڈاکومنٹس کی تیاری میں جو بھی تاخیر ہوئی اس کا سبب رئیس اور اس کی بے پرواہی تھی، ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جب بھی اس سلسلے میں اس سے بات کی، اس نے کمال بے اعتنائی سے کہا، یار خٹک، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہم کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، کاغذات بھی تیار ہو جائیں گے، تم اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ رقم تو میری لگی ہوئی ہے نا۔ جب مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے تو پھر تمہیں پریشانی کیوں؟ بس اسی طرح یہ معاملہ آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتا رہا اور یہ دن آ گیا، لیکن اس نے لمحاتی توقف کر کے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، پارٹنرشپ بزنس کے ڈاکومنٹس تیار نہ ہونے سے یہ کیس میرے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ استغاثہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ مقتول نے آپ کے کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے وہ رقم فراہم کی تھی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پھر جب آپ کا بزنس سنبھل گیا تو اس نے اپنی رقم کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ آپ اسے بڑی خوبصورتی سے ٹالتے رہے، پھر جب اس کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تو آپ نے 25 لاکھ روپے کی رقم ہضم کرنے کے لیے مقتول کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہ بالکل غلط ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے رئیس سے 25 لاکھ کی رقم ادھار نہیں لی تھی، جو کاروبار سنبھلتے ہی میں اسے واپس کر دیتا۔ وہ 25 لاکھ روپے فراہم کر کے آئندہ 3 سال کے لیے میرا بزنس پارٹنر بن گیا تھا، اگرچہ اس کی حیثیت سلیپنگ پارٹنر کی تھی۔ ہمارے درمیان نفع و نقصان کے حوالے سے جو معاملات طے ہوئے تھے، ان کے مطابق ہر ماہ منافع کی ایک مخصوص رقم رئیس کو دیتا رہا ہوں۔ 1 سال سے اس کے 2 گھر ایسے ہی تو نہیں چل رہے، اور اس نے بوہری بازار والا فلیٹ بھی کاغذ کے نقلی نوٹوں سے نہیں خریدا۔ 1 سال پہلے اس نے ہاتھ جھاڑ کر ساری جمع پونجی میرے حوالے کی تھی، جو ایک امانت کے طور پر میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر میری نیت میں کوئی فطور ہوتا تو میں اس وقت معزز عدالت کے سامنے اس رقم کے امانت ہونے اور اپنے پاس محفوظ ہونے کا اقرار نہ کرتا۔ اور جہاں تک لکھت پڑھت کا تعلق ہے نا، اچانک اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میں مانتا ہوں کہ معاملہ چاہے 20 روپے کا ہو یا 20 کروڑ روپے کا، لیکن لین دین کرتے وقت لکھت پڑھت ضرور کر لینا چاہیے۔ لیکن انسان کی زبان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک زبان ہی تو ہوتی ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ میرے اور رئیس کے درمیان یہ پارٹنرشپ بزنس اسی زبان پر چل رہا تھا، اور اسی زبان سے میں معزز عدالت کے سامنے اس حقیقت کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے مرحوم دوست رئیس نے میرے چلتے ہوئے کاروبار میں اپنے 25 لاکھ روپے لگا رکھے تھے۔ وہ میرا سلیپنگ پارٹنر تھا اور ہر ماہ میں اسے طے شدہ منافع دے رہا تھا۔ اس دوران میں رئیس نے ایک بار بھی مجھ سے رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ شراکت کر کے بہت خوش تھا۔ مجھے اس کی بے وقت موت کا انتہائی دکھ ہے۔
اگر اس کے ورثا مجھ سے طے شدہ منافع لیتے رہنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ لوگ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں رقم واپس چاہیے تو 1 ماہ کی مہلت کے بعد میں مذکورہ رقم لوٹانے کو تیار ہوں۔ میں نے وہ 25 لاکھ روپے رئیس سے لیے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں رقم اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنا فرض پورا کر لیتا۔ اب اس کے لواحقین میں 2 بیویاں اور 2 بچے ہیں۔ عدالت وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے یہ بھی بہت زیادہ کہہ دیا، میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ایک آخری سوال، یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے کاروبار کو سنبھالا دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ میرے ایک قریبی دوست نے مجھ سے 20 لاکھ روپے کا فراڈ کر دیا تھا، اجمل خٹک نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ اس صورتحال نے مجھے بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ اگر فوری طور پر مجھے 20-25 لاکھ روپے نہیں ملتے تو میرا کاروبار اور ساکھ بری طرح متاثر ہو جاتی۔ رئیس اپنی رقم کسی چلتے ہوئے بزنس میں لگانے کا خواہش مند تھا اور مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا وہ میرا سلیپنگ پارٹنر بن گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگرچہ زیر سماعت کیس سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن کیا آپ اپنے دوست کا نام بتانا پسند کریں گے جس نے آپ کے ساتھ 20 لاکھ کا فراڈ کیا تھا؟ اس مار آستین کا نام ہے ارشد وارثی۔ کیا مقتول ارشد وارثی سے واقف تھا؟ بہت اچھی طرح، ملزم نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے دوست دشمن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ پیشی پر وکیل استغاثہ اپنے گواہوں کو پیش کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ میں نے جج سے درخواست کر دی، جناب اعلیٰ، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر یا انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے، لہٰذا اس سے کسی وقت وکیل صفائی، وکیل استغاثہ یا جج کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ میری فرمائش اور جج کے حکم پر آئی او جمشید راؤ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کٹہرے کے قریب پہنچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، راؤ صاحب، کیا میں آپ کو سب انسپکٹر صاحب بھی کہہ سکتا ہوں؟ یہ بظاہر ایک اہم کانہ سا سوال تھا، لیکن میں اپنے مخالفین پر ایسے ہی ہلکے پھلکے اور غیر متعلق انداز میں جرح کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ بڑی فراخ دلی سے بولا، میں عہدے کے اعتبار سے سب انسپکٹر ہوں، اس کیس میں تفتیشی افسر کا کام کر رہا ہوں اور نام میرا جمشید راؤ ہے۔ آپ مجھے راؤ، او، ایس آئی، جمشید کچھ بھی کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو راؤ صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، پولیس روزنامچے کے مطابق قتل کی اس واردات کے بارے میں 10 اکتوبر کی شام 7 بجے برہان الدین نامی ایک شخص نے تھانے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ کون برہان الدین؟ میں نے پوچھا۔ برہان الدین ایک عمر رسیدہ شخص ہے، آئیو نے جواب دیا۔ یہ مقتول کے ساتھ والی بلڈنگ کا رہائشی ہے۔ اس کے فلیٹ کے کچن کی کھڑکی مقتول کے فلیٹ کے کچن کے سامنے پڑتی ہے۔ دونوں بلڈنگز میں صرف ایک تنگ سی گلی کا فاصلہ ہے۔ اور برہان الدین نے فون پر کیا اطلاع دی تھی؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال کر دیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا تھا کہ برابر والی بلڈنگ میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچے۔ انکوائری آفیسر نے جواب دیا۔ اور آپ فوراً وقوع پر پہنچ گئے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، آئیو صاحب، آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 7:30 بجے، اس نے بتایا۔ برہان کی اطلاع بالکل درست تھی۔ مقتول اپنے ہی فلیٹ کے ایک بیڈ روم میں مردہ پڑا تھا۔ اس کے سینے پر 2 گولیاں فائر کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور اس کا لباس خون آلود تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ میں نے پوچھا، مقتول کی لاش فلیٹ کے کس حصے میں پڑی تھی؟ بیڈ روم میں، اس نے بتایا، بیڈ کے اوپر۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ مقتول کو میرے موکل نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ گلی میں موجود ایک شخص نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، آئیو نے بتایا۔ پھر یہ کہ مقتول کے فلیٹ میں جا بجا ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔
مقتول کی موت 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے اور اسی دوران میں ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ آپ نے ابھی جس شخص کا ذکر کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ اس نے تصدیقی انداز میں کہا۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کا نام ہے الیاس، تفتیشی افسر نے بتایا۔ الیاس بھی اسی بلڈنگ میں رہتا ہے جہاں قتل کی یہ واردات ہوئی ہے۔ کیا الیاس نامی یہ شخص ملزم کو ذاتی طور پر جانتا تھا؟ نہیں، آیو نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر آپ نے مقتول کے قتل کے سلسلے میں ملزم تک کس طرح رسائی حاصل کی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ جس بلڈنگ میں قتل کی یہ واردات ہوئی ہے وہاں نیچے گلی میں مختلف قسم کی دکانیں ہیں۔ بلڈنگ کے عین نیچے ایک ہیئر ڈریسر کی دکان ہے اور ایک چائے کا ہوٹل بھی۔ ہیئر ڈریسر کا نام بشارت ہے۔ بشارت مقتول سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنی شادی کی ساری جیولری مقتول ہی کی دکان سے خریدی تھی۔ جب بشارت سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے مقتول کے سولجر بازار والے فلیٹ کے بارے میں بتایا۔ ہم وہاں پہنچے تو مقتول کی بیوی شہلا سے ملاقات ہوئی۔ جب شہلا کو بتایا گیا کہ اس قد کاٹ اور وضع قطع کا آدمی مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوا تھا تو اس نے فوراً ملزم کا نام لے دیا اور یہ بھی بتایا کہ ملزم مقتول کے 25 لاکھ روپے دبائے بیٹھا ہے۔ ہم الیکٹرانکس مارکیٹ پہنچے۔ ملزم کا آفس تو بند ہو چکا تھا لیکن آس پڑوس سے اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا۔ اس طرح ہم رات 10 بجے ملزم کو اس کے گھر واقع ڈیفنس فیز 2 سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ویل ڈن، آیو کے خاموش ہونے پر میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا مقتول کی بیوی شہلا نے واقعی یہ کہا تھا کہ ملزم ان کے 25 لاکھ روپے دبائے بیٹھا ہے؟ ہاں ہاں بالکل، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ اس سلسلے میں خاصی برہم تھی، جبھی تو ہمیں زیادہ شک ہوا۔ پھر جب مقتول کے فلیٹ میں کئی مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس بھی مل گئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ مقتول کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف ملزم ہی ہے۔ آپ نے مقتول کے فلیٹ کی تلاشی کے دوران میں آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا، میں نے تیکھے انداز میں کہا۔ اشاریہ 3.2 کیلیبر کا مذکورہ ریوالور آپ کو کہاں سے ملا تھا؟ بیڈ روم میں، اسی بیڈ کے نیچے سے جہاں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آیو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ یقیناً آپ نے آلہ قتل پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس ڈھونڈ نکالے ہوں گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آلہ قتل پر تو ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا۔ ظاہر ہے ملزم نے ریوالور کو بیڈ کے نیچے پھینکنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر دیا ہوگا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ میرے موکل کا اس ریوالور یا اس واردات سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا؟ اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میرا کام حقائق کو سامنے لانا ہے اور عدالت میں پیش کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ اوکے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جناب اعلیٰ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد مقتول کی دوسری بیوی بلکہ بیوہ شہلا کو گواہی کے لیے کٹہرے میں لایا گیا۔ جب شہلا کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ وہ مختلف سوالات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ملزم ایک چال باز اور بد نیت شخص ہے۔ اس نے ٹھگی لگا کر مقتول سے 25 لاکھ روپے ہتھیا لیے تھے اور اب رقم واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حتیٰ کہ وکیل استغاثہ نے یہاں تک بھی کہا کہ اب جو ملزم قاتل کی حیثیت سے سامنے آ چکا ہے تو وہ اپنی گردن بچانے کے لیے بڑی شرافت سے رقم واپس کرنے کی بات کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی جان چھوڑی تو میں جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے بڑے مختلف انداز میں جرا کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے کہا، شہلا صاحبہ میں بہت کنفیوز ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ آپ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرنی ہے اور آپ کو ایک مبارکباد بھی دینی ہے۔ مبارکباد؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کس چیز کی مبارکباد؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اظہار تعزیت کس سلسلے میں؟ میں نے شاکی لہجے میں کہا۔ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ آپ رئیس کی ناگہانی موت پر دکھ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن مبارکباد والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شہلا کے انداز و اطوار سے ذرا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ نئی بیوہ ہوئی ہے۔ زرق برق لباس کے علاوہ اس نے اچھا خاصا بناؤ سنگھار بھی کر رکھا تھا۔
رئیس کی موت کا کوئی خاص اثر اس کی شخصیت پر نظر نہیں آتا تھا، جبکہ اس کیس کے دوران میں مقتول کی پہلی بیوی سے بھی میری ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر یقین آ جاتا تھا کہ ان لوگوں کا سب کچھ چھن گیا ہے۔ شہلا کا معاملہ بڑا مختلف اور غیر فطری سا نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 25 کے قریب تھی اور وہ ایک خوبصورت اور طرح عورت تھی۔ اس کے نقوش اور نسوانی خطوط میں بڑی کشش پائی جاتی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شہلا صاحبہ، آپ وکیل صفائی کی حیثیت سے میرے بارے میں چاہے کچھ بھی رائے رکھتی ہوں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے شوہر کی موت کا بہت افسوس ہے، اور جہاں تک مبارکباد کا تعلق ہے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ملزم نے معزز عدالت کے سامنے آپ لوگوں کے 25 لاکھ روپے واپس کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک آدھ ماہ میں ضروری قانونی کارروائی کے بعد یہ رقم آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، ان 25 لاکھ میں کوئی میں اکیلی وارث نہیں، اس رقم میں رئیس کی پہلی بیوی اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ بات اس نے ایسے انداز میں کہی تھی کہ جیسے اگر وہ اکیلی وارث ہوتی تو زیادہ خوشی کی بات تھی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ رقم تو ملزم نے واپس کرنی ہی تھی، اگر وہ رئیس کی زندگی میں ہماری رقم لوٹا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس بدنیت شخص نے 25 لاکھ روپے ہڑپ کرنے کے لیے میرے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور اب جبکہ اسے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے تو رقم واپس کر کے جان چھڑانے کے چکر میں ہے۔ شہلا کے لب و لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے موکل کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہے۔ میں نے اس کی نیت کا احوال جاننے کے لیے ذرا مختلف انداز میں جرح شروع کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، شہلا صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ سے شادی کے بعد مقتول کے کاروباری معاملات بڑی تیزی سے زوال پذیر ہونے لگے تھے؟ ہاں، یہ بات کسی حد تک درست ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ دھندے کی خرابی کا اکثر رونا روتا رہتا تھا۔ ایک نجومی نے مقتول کو بتایا تھا کہ دوسری شادی صحیح وقت پر نہیں ہوئی اور اس کے مالی حالات کی خرابی کا سبب آپ ہیں۔ کسی استاد فدا نامی نجومی نے ایسی پیش گوئی کی تھی، لیکن میں ان فضولیات پر یقین نہیں رکھتی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ استاد فدا نے مقتول کو مشورہ دیا تھا کہ وہ دکان یا دوسری بیوی میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے تو اس کے مالی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے ایک مخصوص انداز میں جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول نے آپ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے دکان اور کاروبار کو فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والے 25 لاکھ روپے کو ملزم کے چلتے ہوئے کاروبار میں لگا دیا۔ نجومی نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنا سرمایہ کسی اور دوسرے شخص کے کاروبار میں لگائے گا تو نقصان کا اندیشہ ٹل جائے گا۔ میں نے کہا ہے نا، میں اس نوعیت کی گمراہ کن باتوں پر یقین نہیں رکھتی، وہ ناگواری سے بولی۔ یہ نجومی لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی اڑا کر لوگوں کو وہموں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ رئیس جیسے سیدھے سادے اور قدرے بے وقوف لوگ بڑی آسانی سے شاطر و قایہ نجومیوں اور بزنس مینوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ناپسندیدہ نظر سے اجمل خٹک کی طرف دیکھا، پھر کسی مفتی کے سے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میری نظر میں رئیس کے کاروبار کی تباہی کا سب سے بڑا سبب وہ خود تھا۔ وہ کس طرح؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے شادی کے بعد وہ خاصا کاہل الوجود ہو گیا تھا، وہ بڑی جرات مندی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن وہ سارا دن میرے پہلو سے لگا بیٹھا رہتا تھا۔ دکان کی طرف سے اس کا دھیان بالکل ہٹ گیا تھا۔ دکانداری توجہ اور قربانی مانگتی ہے۔ رئیس نے کاروبار کے تقاضوں کو نظر انداز کیا اور دھندا تباہ ہونے لگا۔ اس پر استاد فدا کی فضول پیش گوئی کو اس نے ذہن میں نقش کر لیا۔ نتیجہ وہی برآمد ہوا جو اس طرح کے معاملات میں نکلا کرتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اپنے بزنس پر توجہ دینے کے بجائے رئیس نے ساری جمع پونجی کسی اور کے کاروبار میں لگا دی۔ یہ اقدام رئیس کی سنگین ترین غلطی تھا۔ کیا مقتول نے اس سلسلے میں آپ سے مشورہ نہیں کیا تھا؟ اگر مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں اسے ایسا ہرگز نہ کرنے دیتی، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ 25 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ وکیل صاحب، 1 لاکھ جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، جب پہلا لاکھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس سے دوسرے لاکھ کمانا مشکل نہیں رہتا۔ مجھے تو رئیس کی موت سے چند ماہ پہلے پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کر اپنے کسی دوست اجمل خٹک کے کاروبار میں لگا دیا ہے۔ ملزم سے بھی میری جان پہچان اس کے بعد ہی ہوئی تھی۔ میں نے اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہی رئیس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ملزم سے اپنی رقم واپس لے لے۔ بڑی مشکل سے میری بات رئیس کی سمجھ میں آئی اور اس نے ملزم سے رقم کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔
پہلے تو ملزم مختلف ہیلوں بہانوں سے رئیس کو ٹالتا رہا، پھر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ شہلا کے ادھورے جملے کا مطلب مجھ سمیت عدالت میں موجود ہر شخص بخوبی جانتا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو بڑی چابک دستی سے سمیٹتے ہوئے کہا، شہلا صاحبہ، آپ کا شوہر اب اس دنیا میں موجود نہیں جو اسے کسی تصدیق یا تردید کے لیے عدالت تک لانے کی زحمت دی جائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقتول نے ایک بار بھی ملزم سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس پارٹنرشپ بزنس سے بہت خوش اور مطمئن تھا کیونکہ اسے ہر ماہ بڑا معقول منافع حاصل ہو رہا تھا۔ معقول منافع؟ وہ حقارت بھرے انداز میں گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وکیل صاحب، ہم نے تو کوئی منافع شنافع گھر میں آتے نہیں دیکھا۔ میں تو سمجھتی ہوں ملزم چکنی چپڑی باتوں سے رئیس کو ایسے ہی ٹرخا رہا تھا، یا ہو سکتا ہے پاکٹ منی کے طور پر اس کی مٹھی میں کچھ رکھ دیتا ہو۔ شہلا صاحبہ، لگ بھگ 1 سال پہلے مقتول نے اپنی دکان اور دیگر جمع پونجی سمیٹ کر مبلغ 25 لاکھ روپے ملزم کے بزنس میں لگا دیے تھے۔ میں نے بڑے سادہ انداز میں استفسار کیا، کیا جیولری کی اس دکان کے علاوہ بھی مقتول کا کوئی کاروبار تھا؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، اگر کوئی تھا تو میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ ملزم 1 سال سے مقتول کو سوکھا ٹرخا رہا تھا، اور اس دوران میں مقتول بڑی خوش اسلوبی سے 2 گھر بھی چلا رہا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہ صرف 2 گھر چلا رہا تھا بلکہ بوہری بازار میں پگڑی کا ایک فلیٹ بھی خرید لیا تھا۔ جس شخص کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو وہ یہ سب کچھ کیوں کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں اس دوران اپنا گھر جس طرح چلاتی رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ ایک ایک کر کے میرا زیور بک گیا ہے۔ رئیس کی پہلی بیوی کا گزارا کیسے چلتا تھا یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ میں نے اس سے پوچھا ہے، جبھی تو آپ سے تصدیق کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فریدہ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ مقتول ہر ماہ گھر کے خرچے کی مد میں اسے ایک معقول رقم دیتا رہا ہے۔ وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ مقتول نے ملزم کے کاروبار میں ایک بھاری رقم لگا رکھی تھی۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں فریدہ کو گواہی کے لیے عدالت میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ آپ اپنا یہ شوق ضرور پورا کیجیے گا، وہ رکھائی سے بولی۔ مجھے فریدہ کی گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ شہلا نے اپنا حلفیہ بیان میں اور بعد ازاں میری جرح کے جواب میں بھی جو بھی تفصیل سنائی وہ حقیقت سے کافی دور تھی۔ وہ مقتول سے خفا، ملزم سے نالاں اور مقتول کی پہلی بیوی بچوں سے بے حد بیزار نظر آتی تھی۔ اس کے اس رویے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ 25 لاکھ روپے کی خاندانی تقسیم پر خوش نہیں تھی۔ فریدہ اور اس کے بچوں کی شہلا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اس خطیر رقم پر صرف اور صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ ممکن ہے اس نے مقتول کو اپنی رقم ملزم کے کاروبار میں سے نکالنے کے لیے کہا ہو اور اس نے بیوی کی بات پر کان نہ دھرے ہوں، لہٰذا وہ مقتول کے ساتھ ساتھ ملزم کے بھی خلاف ہو گئی ہو۔ ایسا عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر بیوی شوہر سے کوئی شے مانگے اور شوہر اسے نہ دے بلکہ وہی چیز کسی اور کو دے دے تو بیوی کو اس اور سے نفرت اور عداوت سی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شوہر کا بھی رد عمل ہوتا ہے اگر بیوی ایسی کوئی حرکت کرے تو۔ شہلا کی ذہنیت منفی نوعیت کی تھی۔ وہ ملزم کی طرف سے اچھی خاصی بھری بیٹھی تھی اور اب جو اسے اس کے خلاف بولنے کا موقع ملا تو وہ جی بھر کر زہر اگل رہی تھی۔ وہ ملزم کی اس قدر دشمن ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنے شوہر کا قاتل نظر آنے لگا تھا۔ آپ کی بیان کردہ حقیقت کو میں نے پوری توجہ سے سنا ہے شہلا صاحبہ، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وقوعہ کی سپہر مقتول نے ملزم کو کون سا سرپرائز دینے کے لیے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ بیزاری سے بولی۔ مقتول نے سرپرائز کے حوالے سے آپ سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ ہرگز نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تو مجھے ملزم کے ذہن کی اختراع لگتی ہے، مقتول کے فلیٹ تک پہنچنے کا خوبصورت بہانہ۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد جرح موقوف کر دی۔